آپ نے عزاداری کے الگ الگ طریقے دیکھے ہوں گے، رنگ دیکھے ہوں گے اپنے کریئر میں، کہ پاکستان میں بھی، امریکہ میں بھی، اور ڈفرینٹ فیملیز سے آپ ملی ہیں. تو آپ بتائیں کہ آپ کو کون سا سب سے وہ طریقہ ہے جو آپ کے دل کو جس نے چھوا، کوئی ایسا رنگ عزاداری کا جو آپ کو بہت اچھا لگا؟ بیٹا پاکستان میں سندھ میں بھی مجالس پڑھنے گئی ہوں، اور پنجاب سائڈ بھی گئی ہوں، اور کراچی میں تو میں پڑھتی ہی تھی، اور یہاں بھی میں نے بہت ساری مجالس میں نے دیکھی. ہر ایک کا واقعتاً کہ عزاداری میں آپ کی تہذیب و ثقافت کا رنگ شامل. اب جیسے سندھ کی عزاداری ہے تو ایک چیز کو مجھے وہاں چھوا تھا میرے دل کو، کہ ہم مورو گئے تھے مجلس پڑھنے، اور وہاں پہ 8 ربیع الاول کی مجلس تھی سوگ بڑھانے کی. میں نے جب پڑھی تو ان کے ہاں ایک خاص انداز تھا سوگ بڑھوانے کا. جب ہم نے مجلس پڑھ لی تو پھر وہ میری خالہ بھی میرے ساتھ تھی، میں بھی تھی، تو ہمیں پھر وہ امام بارگاہ میں انہوں نے بٹھایا عورتوں اور جتنی بھی سیدانیاں تھیں، سادات کی عورتیں، ہم سب کو بٹھایا. اور پھر جو غیر سادات تھیں نا عورتیں، انہی کی سندھ کی، وہ چوڑی مہندی اور کچھ گلابی دوپٹے لے کے تھالوں کے اندر آئیں. تو میں دیکھ رہی تھی، وہ ان کا دستور تھا، یعنی کہ سندھ میں ان کے یہاں کہ سوگ کھلوایا جاتا ہے اس طرح. تو پھر پہلے انہوں نے آ کے ہمیں گلے لگ کے پرسہ دیا کہ آپ کا گھر اجڑ گیا اور اپنے بھرے گھر کا ہم سے پرسہ لے لیں. اور اس قدر رقت اور ماتم تھا، اور لگ رہا تھا کہ ہاں ہمیں پرسہ دے رہی ہے، مطلب ہم سادات ہیں. تو وہ عورتیں ہمیں گلے لگا کے رو رہی تھی کہ اپنے بھرے گھر کا پرسہ لے لیجئے، مولا حسین کا، مولا علی اکبر کا. اور اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ آج سوگ بڑھایا جاتا ہے، تو انہوں نے پھر ہمارے ہاتھوں پہ مہندی رکھی اور ہمیں گلابی دوپٹے اڑائے، 2 چوڑیاں انہوں نے ہاتھوں میں ڈالی. تو یہ انداز مجھے بہت ہی ان کا اچھا لگا، یعنی یہ دل کو چھوا. اور وہ جو پرسے داری انہوں نے کی ہم سے مل کے، سادات کی تمام عورتوں سے مل کے، وہ چیز مجھے بہت اچھی لگی. اور ایک اور چیز سندھ میں نے دیکھی کہ میں مجلس پڑھنے گئی تو ڈھول بج رہا تھا، اور ڈھول کی تھاپ پہ ماتم کر رہی تھی وہ عورتیں نا. تو انہوں نے مجھے بتایا صاحب خانہ نے کہ اسے ڈڈ جو ماتم کہتے ہیں. ڈڈ جو ماتم یعنی کہ ڈھول کی تھاپ پہ، وہ کہنے کی تمکین، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اس ڈھول کی تھاپ سے یا حسین یا حسین کی آوازیں آتی ہیں. تو واقعتاً عورتوں نے گھونگھٹ نکالے ہوئے تھے، چہرے چھپائے ہوئے تھے اپنے، اور وہ ماتم کر رہی تھی. اور وہ ماتم ایسا تھا کہ سینے پھٹ گئے تھے، اور اس قدر گریا تھا، اور جتنا وہ ڈھول تیز بج رہا تھا اتنا ماتم تیز ہو رہا تھا. تو پھر میں نے مولا کی عظمتوں کو سلام کیا کہ مولا ہر رنگ میں آپ کا ماتم ہے، اور ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم کسی کے بھی عزاداری کے رنگ کو، کسی انداز کو ہم اس پہ تانے دیں یا ہم اس کو طنز کریں. ہمیں نہیں پتا کہ کوئی چیز ہمیں عجیب لگ رہی لیکن بی بی اسے قبول کر رہی ہوں، جناب سیدہ اسے کس انداز سے قبول کر رہی ہوں یہ ہمیں نہیں پتا. تو اس لیے کبھی بھی کسی کو بھی، ہر انسان اپنے انداز سے عزاداری کر رہا ہے، ہمیں سب کا احترام کرنا چاہیے. آپ اپنی تقریر